اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں یا ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہم آپ سے تہہ دل سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ قیدیوں کی رہائی کا واقعہ۔ ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں میدان جنگ کی جو کیفیت سنائی وہ یہ تھی: خدا کی قسم، بس یوں سمجھ لو کہ جیسے ہی ہمارے دشمن سے ٹکراؤ ہوا، ہم نے گویا اپنی گردنیں ان کے سامنے پیش کر دیں اور انہوں نے جسے چاہا ہمیں قتل کرنا شروع کر دیا، جیسے چاہا گرفتار کیا۔ پھر بھی میں قریش کو الزام نہیں دوں گا، کیونکہ ہمارا واسطہ جن لوگوں سے پڑا وہ سفید رنگ کے تھے اور سیاہ اور سفید رنگ کے گھوڑوں پر سوار تھے۔ وہ زمین اور آسمان کے درمیان پھر رہے تھے۔ اللہ کی قسم، ان کے سامنے کوئی چیز ٹھہرتی نہیں تھی۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ سنتے ہی میں نے کہا، تب تو خدا کی قسم وہ فرشتے تھے۔ میری بات سنتے ہی ابو لہب غصے میں آ گیا اور اس نے پوری طاقت سے تھپڑ میرے منہ پر دے مارا، پھر مجھے اٹھا کر پٹخ دیا اور میرے سینے پر چڑھ کر مجھے بے تحاشا مارنے لگا۔ وہاں میری مالکن یعنی ام فضل بھی موجود تھیں۔ انہوں نے ایک لکڑی کا پایا اٹھا کر اتنے زور سے ابو لہب کو مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ ساتھ ہی ام فضل نے سخت لہجے میں کہا، تو اسے اس لیے کمزور سمجھ کر مار رہا ہے کہ اس کا آقا یہاں موجود نہیں۔ اس طرح ابو لہب ذلیل ہو کر وہاں سے رخصت ہوا۔ جنگ بدر میں اس قدر ذلت آمیز شکست کے بعد ابو لہب 7 روز سے زیادہ زندہ نہ رہا، طاعون میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ اسے دفن کرنے کی جرات بھی کوئی نہیں کر رہا تھا۔ آخر اسی حالت میں اس کی لاش سڑنے لگی، شدید بدبو پھیل گئی۔ تب اس کے بیٹوں نے ایک گڑھا کھودا اور لکڑی کے ذریعے اس کی لاش کو گڑھے میں دھکیل دیا اور پھر دور سے ہی سنگ باری کر کے اس گڑھے کو پتھروں سے پاٹ دیا۔ اس شکست کے بعد مکہ کی عورتوں نے کئی ماہ تک اپنے قتل ہونے والوں کو سوگ منایا۔ اس جنگ میں اسود بن ضمرہ اور کافر نامی 3 اولادیں ہلاک ہوئیں۔ یہ وہ شخص تھے کہ جو مکہ میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور کہتا تھا، لوگو دیکھو تو تمہارے سامنے روئے زمین کے بادشاہ پھر رہے ہیں جو کیسر و کسریٰ کے ملکوں کو فتح کریں گے۔ اس کی تکلیف دہ باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اندھا ہونے کی بددعا دی اور اسی بددعا سے وہ اندھا ہو گیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندھا ہونے اور اس کی اولاد کے ختم ہو جانے کی بددعا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، چنانچہ پہلے وہ اندھا ہوا
اور اس کے بعد پھر اس کے اولاد جنگ بدر میں ماری گئی۔ جنگ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ ان کو فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مصلحتوں کے تحت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ پسند فرمایا اور ان لوگوں کی جان بخشی کر دی، ان سے فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا۔ تاہم اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند کرتے ہوئے سورۃ انفال کی آیات نمبر 67 تا 70 نازل فرمائیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ ان قیدیوں کو قتل کیا جانا چاہیے تھا۔ بدر کے قیدیوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھیں، اور جب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ فدیہ لے کر رہا کرنے کا فیصلہ ہوا ہے تو انہوں نے شوہر کے فدیہ میں اپنا ہار بیچ دیا۔ یہ ہار حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی شادی کے موقع پر دیا تھا۔ فدیہ میں یہ ہار ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی لے کر آیا تھا۔ اس نے ہار حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ ہار کو دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا، تم مناسب سمجھو تو زینب کے شوہر کو رہا کر دو اور اس کا یہ ہار بھی واپس کر دو۔ سبحان اللہ۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فوراً کہا، ضرور یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا کر دیا گیا اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار بھی لٹا دیا گیا۔ البتہ آپ نے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وعدہ لیا کہ مکہ جاتے ہی وہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیج دیں گے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت ہوئی تھی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع نہیں کی تھی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی تو مشرکین نے ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ پر زور دیا تھا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دیں، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ البتہ ابو لہب نے دونوں بیٹوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ ابھی صرف ان کا نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تھا کہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکوں کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے
حق میں دعا فرمائی تھی۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے کچھ عرصہ بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لانے کے لیے مدینہ منورہ سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدے کے مطابق انہیں ان کے ساتھ بھیج دیا۔ اس وقت تک حجاب کا حکم نازل نہ ہوا تھا۔ اس طرح وہ مدینہ آ گئیں۔ راستے میں کافروں نے رکاوٹ بننے کی کوششیں کیں اور لیکن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے ان کے راستے میں آ گئے اور مشرک ناکام رہے۔ قیدیوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے ان کے بھائی ہشام اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہا کرایا۔ ان کا فدیہ ادا کیا گیا۔ جب وہ انہیں لے کر مکہ پہنچے تو وہاں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس پر ان کے بھائی بہت بگڑے تھے۔ انہوں نے کہا، اگر تم نے مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا تھا تو وہیں مدینہ میں کیوں نہیں ہو گئے؟ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔